نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ ہمارا کئی نشستوں سے جاری ہے۔ ایک بات پھر یاد دلا دوں، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ کل 6 آیات پر مشتمل، پہلی 4 آیات میں قرآن کی دعوت عمومی جس کا مخاطب ہے ہر فرد نوع بشر کسے باشد، مشرق کا ہو، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، کسی نسل کا، کسی رنگ سے، کوئی بھی ہو، وہ دعوت ایمان ہے، لوگوں ایمان لاؤ۔ اس کے 3 اجزاء ہیں بڑے بڑے، اہم ترین ہے توحید پر ایمان۔ لہذا 4 آیتوں میں سے کہ جو دعوت عمومی پر مشتمل ہے، 2 آیتیں ہیں کہ جو توحید کے موضوع پر آئی۔ ان میں جو شرک کی صورتیں اس وقت عرب معاشرے میں مروج تھیں ان کی بھی نفی ہوئی، اور پھر ایک فارمولہ دے دیا گیا کہ شرک کی حقیقت اس سے سمجھو کہ اگر سوائے اللہ کے کوئی شے آپ کا محبوب حقیقی بن جائے، آپ کا مطلوب واقعی بن جائے، آپ کا مقصود اصلی بن جائے، تو بس یہی شرک ہے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، وطن ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی بھی ہو۔ سب سے اوپر لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرما دیا گیا کہ سبب کیا ہے اس شرک کا؟ اللہ تعالی کی عظمت کا ادراک نہ کر پانا۔ چنانچہ جدید قسم کے جو شرک تھے اس میں یہ کہ اللہ کو کسی بڑے بادشاہ یا کسی بڑے جاگیردار پر قیاس کیا، اس کے نائبین سلطنت ہوتے ہیں، کارندے ہوتے ہیں، ان کے بھی اختیارات ہوتے ہیں، تو خدا ایک بڑا خدا ہے لیکن اس کے نیچے چھوٹے خداؤں کی بھی ایک فوج ہے۔ تو جہاں بڑے خدا کو راضی کرنا، ان چھوٹے خداؤں کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے دنڈوت، کچھ نہ کچھ ان کی بھی سیوا اور پوجا ہونی چاہیے۔ یا یہ کہ بڑے سے بڑے آدمی کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جن کی بات وہ ٹال نہیں سکتا، ایسے اولیاء اللہ کے نیک لوگ، تو ان کی سفارش سے بیڑا جو ہے پار ہو جائے گا قیامت میں۔ لہذا ان کی بھی کوئی خدمت ہو، عظمت ہو، تعظیم ہو، ان کے سامنے جھکیں، ان کے بتوں بنا کر ان کو پوجیں، یا ان کی قبروں کو جائیں، چومیں، دھوئیں، اس کا دھون پیے، کچھ تو کریں۔ یا یہ کہ جیسے ہر شخص کو اپنی اولاد جو ہے محبوب ہے، خاص طور پر بیٹی جو ہے وہ زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو خدا کی بھی بیٹیاں قرار دے دی گئیں یا بیٹے قرار دے دیے گئے۔ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، ان کی مورتیاں بنا لی۔
تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان نے اللہ کا تصور جو اپنے ذہن میں قائم کیا وہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکا کہ جیسے کوئی بڑا شہنشاہ ہو یا بڑا راجا ہو یا کوئی بڑا جاگیردار ہو، تو جو بھی اس کے ساتھ کمزوریاں ہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ہاں وہ فرشتے ہیں، وہ اس کے کارندے ہیں، اس پوری کائنات کے معاملات کو چلا رہے ہیں، ان کا اختیار کوئی نہیں ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی کو پوجنا جو ہے یہ شرک ہے بدترین۔ تم اللہ کو پوجو، براہ راست اس کی بندگی کرو۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک نہ کر پائے، اللہ کے حسن و جمال کا اور اس کے صفات کمال کا کوئی شعور حاصل نہ کر سکے، پھر وہ کسی اور چیز کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے سوا کسی اور سے وہ لو نہ لگائے اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود نہ بنائے۔ تو دو آیتوں میں شرک کا یہ دونوں طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جو قدیم شرک دنیا میں چلا آتا تھا یا اہل عرب کا تھا، اور جو شرک جو ہمیشہ رہے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا طالب و مطلوب کا ریلیشن شپ، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آیت کے بڑے حصے میں رسالت کا تصور سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر اتمام حجت کے لیے اپنی ہدایت نازل کرتا ہے، لیکن یہ ہدایت نازل ہوتی ہے دو واسطوں سے۔ سب سے پہلے اللہ سے اخذ کرتا ہے فرشتہ، فرشتہ پہنچاتا ہے انسانوں میں سے کسی رسول کو، اور پھر وہ رسول پہنچاتے ہیں اپنے ابنائے نو جو ہے ہم جنس ہیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اب دیکھیے تیسرا ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، تمہارے تمام اعمال جو زندگی کے ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے نتیجے میں جزا و سزا کے فیصلے نافذ ہوں گے، اور جزا کی جگہ جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور سزا کی جگہ پھر جہنم ہے۔ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ ایمان بالآخرہ اگرچہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے، ایمانیات ثلاثہ میں سے عملی اعتبار سے سب سے زیادہ اہم جو ہے ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا، جزا و سزا کا یقین ہوگا تو انسان تیر کی طرح سیدھا رہے گا، اس کا طرز عمل صحیح ہوگا۔ لیکن آخرت کا ایمان کسی وجہ سے کمزور پڑ جائے، محاسبے کا خوف نہ رہے، جزا و سزا کا تصور جو ہے وہ کچھ کمزور پڑ جائے، تو پھر انسان غلط راستوں پر اپنے نفس پرستی میں، شہوت پرستی میں، مفاد پرستی میں، دولت پرستی میں، شہرت پرستی میں، وہ مختلف پرستشوں کے اندر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے ہو جائے گا۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اس ایمان بالآخرہ کا ذکر بڑا ضمنی انداز میں آیا ہے۔ چنانچہ تو تیسری آیت میں فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کا جو سمیع اور بصیر ہونا یہ کس لیے ہے؟ ایک تصور تو یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ تماشا کر رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ تو ایک کھلنڈرے بچے کا تصور ہے جو آپ کو حیرت ہوگی اگر پہلی مرتبہ یہ بات علم میں آ رہی ہے کہ ہندو مائتھولوجی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ دنیا رام کی لیلا ہے۔ لیلا کہتے ہیں کھیل کو۔ جیسے ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے، اس نے ایک کھلونا اٹھایا، پھر اس کو پٹک دیا، دوسرا اٹھا لیا، پھر اس کو پٹک دیا، تیسرا اٹھا لیا۔ اسی طرح رام جی کھیل رہے ہیں، اور یہ کہ کبھی کسی کو اونچا کر دیتے ہیں، کبھی اسی کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اونچ نیچ کا کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں، تو معاذ اللہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ تمہارے تمام اعمال چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وہ اللہ کے علم میں آ رہے ہیں، اور تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو تم میں سے کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کمائے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو اگر بدی تم نے کمائی ہوگی چاہے وہ بھی ایک ذرے کے ہم وزن ہو تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ اس اعتبار سے اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ سامنے سے مراد کیا ہے؟ جو عمل میں نے کیے ہیں، کرتوت کیے ہیں، وہ میرے سامنے، مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا کچھ کمائی کی ہے،
کیا میں نے کرتوت کیے ہیں، کیا میں نے کوئی بھلائی کمائی ہے، تو وہ بھی میرے علم میں میرے سامنے ہے۔ لیکن ایک یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان اعمال کے اثرات بعد میں بھی رہیں گے۔ میں نے کوئی اچھی اولاد اگر چھوڑی ہے، نیک اولاد چھوڑی ہے، تو اس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، دین کی خدمت جاری رہے گی۔ اس میں میرے بھی حساب میں اندراج ہوتا رہے گا نیکی کا۔ اگر میں نے کوئی بری اولاد چھوڑی ہے، اس کی تربیت نہیں کی ہے، اس سے جو شر پھیلے گا، جو برائیاں پھیلیں گی دنیا میں، تو اس میں سے مجھے بھی حصہ ملتا رہے گا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اس اعتبار سے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور بالآخر تو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ فعل مجہول ہے، یہ نہیں ہے ترجع الامور، نہیں ہے کہ جو معاملات لوٹ جائیں گے اللہ کے، نہیں، لوٹا دیے جائیں گے، کسی کو پسند ہو یا ناپسند۔ بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت خداوندی میں کیا جائے گا، اور تمام معاملات اللہ کی جانب لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہاں ایمان بالآخرت کا ذکر جو ہے وہ بڑا ضمنی انداز میں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے پہلا رکوع جو ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ایمان بالآخرت کے اوپر ہے۔ پہلے قیامت کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کے بعد ذرا آگے چل کر پانچویں آیت جب آتی ہے، پانچویں اور چھٹی آیات میں، طویل آیات میں سے ہے یہ، بہت خوبصورتی سے باعث بعد الموت کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس، میں صرف پڑھوں گا اس وقت ان کو، یہ ہمارے درس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندازہ ہو جائے کہ وہاں جو خلا ہے وہ کیسے پر ہوتا ہے۔ ایمان بالآخرت کے اوپر صرف ضمنی انداز میں جو بات ہوئی ہے، تو در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے بات ایمان بالآخرہ پر ہو چکی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے، شبہ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں، تو ذرا غور کرو۔ فإنا خلقناکم من تراب، سوچو تمہاری اصل حقیقت کیا تھی، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا نا۔ اب یہ چیز وہ ہے کہ جو مذہب اور سائنس کے درمیان مشترک ہے۔ سائنس نے بھی یہی کہا ہے کہ تمام حیات عرضی جو ہے اس کا ببا اور سرچشمہ جو ہے کرسٹ آف دی ارتھ ہے، یہ جو زمین کے اوپر مٹی بنی ہوئی ہے، اسی مٹی سے در حقیقت یہ تمام جو ہے جو بھی حیوانات ہیں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور مذہب بھی بتاتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیے گئے انسان۔ اب اس میں درمیانی لنکس کیا ہے، کیسے پیدا کیے گئے، وہ علیحدہ ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ تو ایک ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس مٹی کا جو سلالہ ہوتا ہے، اس میں سے جو کشید کیا گیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کی منی جو بنتی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے؟ وہی غذا جو وہ کھا رہا ہے، اور جس کی الٹیمیٹ سورس تو یہی زمین ہے۔ اناج ہے تو وہاں سے آ رہا ہے، اور دودھ اور مکھن ہے تو وہ بھی تو گائے نے اور بھینس نے جو چارہ کھایا ہے اسی سے وہ دودھ اور مکھن آپ کو مل رہا ہے، گوشت اسی سے مل رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے اس نے نطفے کی شکل اختیار کی، ثم من علقۃ، پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیچ کی شکل میں وہ وہاں پر لٹکا ہوا تھا، ثم من مضغۃ، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ابتدا میں اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے، وہ گوتھڑا سا ہے بس، لوتھڑا ایک، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، یہاں سر بنے گا، یہاں سے یہ دو بڈز نکل رہے ہیں، یہ بازو بنیں گے اپر ایکسٹریمیٹیز، اور یہاں سے نیچے سے دو بڈز نکل رہے ہیں، یہ بڑھیں گے اور بڑھ کر ٹانگیں بنیں گی۔ تو پہلے وہ غیر مخلقہ ہوتا ہے، بعد میں مخلقہ۔ لنبین لکم، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر واضح ہو جائے کہ تم جو آج ایک پورے انسان ہو اور تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، دماغ ہے، قوت گویائی ہے، کلام ہے، کیا کیا کچھ تمہارے اندر ہے، آیا کہاں سے ہے؟ مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے اوپر واضح کر دیں کہ تمہاری اصل کیا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں، ماؤں کے رحموں میں، جب تک ہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ کوئی حسین ہے، بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یا کوئی بدصورت ہے، کوئی پورا صحیح و سالم بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یا کسی اعتبار سے ہینڈی کیپ بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک خاص مدت تک تو وہاں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ہم وہاں سے نکالتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں،
ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو اپنی پوری قوت اور جوانی کو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو پہلے ہی جن کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو پھر بدترین عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ ارذل العمر کیا ہے؟ اب ہو گئے ہیں 100 برس کے، اور اب نہ کوئی علم رہا نہ کوئی فہم رہا، بچوں کی عادتیں جو ہیں عود کر آئی ہیں، یادداشت ختم ہو گئی ہے، جیسے ریگن صاحب پڑے ہوئے ہیں، ہیومن ویجیٹیبل ہے، بس کھانا وانا کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پہچانتے کسی کو بھی نہیں، یادداشت جو ہے سرے سے موجود نہیں، ایک زمانے میں طوطی بول رہا تھا، کڑک کر گفتگو کرتے تھے، پوری دنیا میں ان کی آواز سنی جاتی تھی، اور آج کیا ہے؟ ہیومن ویجیٹیبل، نتھنگ ایلس، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ جب سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ایسا ہو جائے کہ کچھ معلوم نہیں، سب کچھ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا کہ کچھ معلوم نہیں تھا، آج وہی کیفیت لوٹ آئی ہے۔ اچھا، یہ ایک مشاہدہ ہے، یہ گویا کہ دلیل ہے، جو اللہ تمہیں ان سٹیجز سے گزار کر لایا ہے، کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے؟ کیسے؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ اچھا، ایک اور مشاہدہ لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے بالکل ویران اور خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اب اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھرتی ہے، گھاس ابھر رہی ہے تو گویا زمین اوپر ابھر رہی ہے، یا گندم کی فصل ابھر رہی ہے تو گویا کہ زمین ابھر رہی ہے، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی چیزیں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں، فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، پھول اور پھل پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی تم دیکھتے ہو، زمین مردہ پڑی تھی زندہ ہو گئی، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے، اس کی قدرت حق ہے، جیسے کہ ایک دعا جو ہے حضور سے منقول ہے تہجد کی دعاؤں میں، انت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق والقرآن حق۔ اے اللہ تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری قدرت حق ہے، تیرا کلام حق ہے، تیرے انبیاء حق ہیں، محمد حق ہے، قرآن حق ہے، یہ ساری باتیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دیکھو قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ لازماً اٹھا کر زندہ کر دے گا، زندہ کر کے اٹھا دے گا ان کو جو قبروں میں ہوں گے۔ تو یہ پہلے رکوع کی 2-3 آیتوں میں یہ بعث بعد الموت اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اس قدر مفصل آ چکا تھا کہ یہاں آخر کے رکوع میں اس میں اجمال سے کام لیا گیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد شروع ہو رہا ہے اس رکوع کا دوسرا حصہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی 4 آیتوں میں دعوت عمومی، اور دعوت عمومی ہر فرد بشر کے لیے، لیکن وہ دعوت کس بات کی ہے؟ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، نہیں، وہ اس بات کی دعوت ہے کہ مانو، پہلے اللہ کو مانو، اس کی توحید کو مانو، اس کی صفات کمال کو مانو، اسی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب و حقیقی بناؤ، پھر رسالت کو مانو کہ اللہ کا پیغام آتا رہا ہے اور وہ 2 واسطوں سے آیا، فرشتہ اور پھر رسول ملک اور رسول بشر کے ذریعے سے تم تک پہنچا ہے، اس پر ایمان لاؤ، پھر یہ کہ آخرت اور بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ۔ اب جو 2 آیتیں ہیں ان میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ماننے کے دعوے دار ہو۔ اب گویا کہ کہیں گے ہم کہ اب یہ ہماری باری آئی، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، کہ اب ہم سے گفتگو ہو رہی ہے، اگرچہ پہلی گفتگو بھی ہم سے تھی، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر کے پاس ایمان جو ہے وہ صرف عقیدے کی شکل میں ہے، یقین کی صورت میں نہیں ہے، لہذا ان آیات کے ذریعے سے یقین پیدا کرنے کی طرف، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، اس اعتبار سے ہم ان آیات کا بھی مخاطب ہیں ہم، لیکن اب اصل خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ارکعوا، اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں، ابھی تک فعل امر کوئی نہیں آیا تھا سوائے فاستمعوا لہ، ایک مسئلہ بیان کی جا رہی ہے تو ذرا غور سے سنو بس،
لیکن اب جو ہے ایک ہی آیت میں 4 فعل امر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اور اگلی آیت جو ہے بڑی ہے، لیکن اس میں یوں سمجھیے کہ یہ جو عملی تقاضے ہیں، اگر ایک ترازو آپ لیں گے تو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں تو 4 احکام آ گئے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اور ایک حکم جو ہے آ رہا ہے پورے پلڑے کے اندر دوسرے میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اب ان کو پر ذرا غور کرتے ہوئے سب سے پہلی بات تو نوٹ کرنی چاہیے، اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. کیا معنی ہوئے؟ محض ایمان کے دعوے سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. محض ایمان کے دعوے سے ہوتا تو یہ ساری باتیں پھر بیکار ہیں، بے مقصد ہیں. فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح کا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے. گویا کہ ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نوٹ کیجئے وہاں بھی 4 باتیں تھیں. زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. وہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں. 4 تقاضے پورے کریں گے تو خسارے سے بچیں گے، تو بربادی سے، تباہی سے، اخروی عذاب الہی سے بچ سکیں گے. ورنہ اس کی توقع کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو قول سنایا تھا امام رازی رحمت اللہ علیہ کا، فی ہذہ الآیہ وعید شدید، اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ کر دیا ہے. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرائط کو پورا کریں. اور ذرا آگے چل کر کہتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے یہ بات دلیل اس سے مل گئی ہے، اس بات پر دلالت ہو گئی ہے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کو مجموعے پر ہے. اب ہم جو ہے لیے بیٹھے ہیں کہ چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور وہ ایمان بھی ہمیں وراثت میں مل گیا ہے، والدین سے مل گیا ہے، والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے پاس ہے، پرسنل کنوکشن والا ایمان نہیں ہے. لیکن اس سرسری سے ایمان پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جنت تو گویا کہ ہمارا موروثی حق ہے، وہ تو ہمیں مل ہی جائے گا، ہمارے لیے نجات تو ہے ہی ہے، کوئی کسر ہوگی تو حضور کی شفاعت سے پوری ہو جائے گی، تو ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا، کوئی خوف نہیں. اس بے خوفی نے ہمیں بے عمل کر دیا. خوف جو ہے وہ عمل پر آمادہ کرتا ہے، بھئی حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی شفاعت باطلہ کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو. کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہاں بات بھی کر سکے، دم بھی مار سکے. کسی کا یہ عادت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کون وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اس کے بغیر نہیں. اور وہ شفاعت اللہ جس کی چاہے گا قبول کرے گا. لہذا اس اعتبار سے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اب یہاں نوٹ کیجئے لعلکم تفلحون، اگرچہ لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ کلام ہے. بادشاہ اور شہنشاہ اگر کسی شخص سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں، بڑی اہم مہم ہے، اگر تم وہاں سے کامیاب آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں فلاں بڑے صوبے کی گورنری عطا کر دیں. اب یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ شاہانہ انداز کلام میں وعدہ ہے، وعدہ ہوگا. بادشاہ یہ بات کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا شاہانہ کلام لعلکم تفلحون، تو میں نے ترجمہ کیا کیا؟ تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر یہ 4 شرطیں پوری کرو گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی. اب اس کے بعد ذرا نوٹ کیجئے ارکعوا، رکوع کرو. رکوع ہماری نماز کا ایک رکن ہے.
واسجدوا اور سجدہ کرو، یہ بھی نماز کا رکن ہے، لیکن یہاں اس کی حقیقت پر غور کیجیے۔ رکوع میں ہم جھکتے ہیں، وی گو ہاف وے ڈاؤن، اور سجود میں اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی، گویا کہ حضور نے فرمایا جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اور یہ انتہائی جھکاؤ ہے۔ اب اس سے آگے جھکاؤ نہیں، پروسٹریشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، تو باؤ ڈاؤن، جھک جانا، یہ رکوع ہے۔ لیکن یہ جھکنا اور یہ پروسٹریشن جو ہے یہ صرف ظاہری اور جسمانی نہ ہو، جب تم جھکو تو تمہارا پورا وجود، تمہاری انا، تمہاری شخصیت، تمہاری باطنی حقیقت وہ بھی جھک جائے۔ جب سجدے میں گرو تو واقعتاً تمہاری پوری شخصیت اللہ کے سامنے سر سجود ہو، یہ نہ ہو کہ صرف جسمانی سجدہ ہو رہا ہے، صرف ایک جسمانی حرکت ہو رہی ہے، بلکہ یہ واقعتاً تذلل، عاجزی، اللہ کے سامنے تواضع، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کچھ نہ ہونے کا اقرار۔ اب ایک تو اقرار ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، لا قوت الا باللہ، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، کل خیر تیرے دست قدرت کے اندر ہے۔ لیکن ایک یہ کہ ہم اپنے بدن کے ذریعے سے بھی جب کھڑے بھی ہوتے ہیں تو جھک کر، اس کو قنوت کہتے ہیں، دست بستہ آپ کھڑے ہوئے نماز میں، اس میں بھی ایک جھکاؤ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گردن اکڑا کے کھڑے ہو، بلکہ اس میں بھی جھکاؤ، قنوت کہتے ہیں جھکاؤ کو۔ کھڑے ہونے میں بھی جھکاؤ کی ایک کیفیت ہے، پھر وہ جھکاؤ کی کیفیت بڑھ گئی رکوع کے اندر، پھر اور بڑھ گئی سجدے کے اندر۔ لیکن سجدے اور رکوع کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو، پرستش کرو۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام وہ ہے جو اپنے مالک کا، اپنے آقا کا ملکیت ہے، جو حکم دے گا مالک اسے کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ امپلائی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے صاحب میں تو آپ کے ہاں شوفر کی حیثیت سے ملازم ہوا تھا، یا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ تو میں تو نہیں کروں گا یہ کام، میں اس کام کے لیے نہیں رکھا گیا۔ نہیں، جو امپلائی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے ملازمت نہیں کی آپ کے ہاں، پھر یہ کہ ورکنگ آورز میں اس کے بعد وہ کہے گا بس جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن بندے کا، غلام کا یہ کام نہیں ہے، جو حکم دیا جائے، جو حکم دیا جائے اس کو بجا لائے گا، اور جس وقت دیا جائے، رات کے وقت دیا جائے، دن کے وقت دیا جائے، اس کا کام ہے کہ حکم بجا لائے۔ اس معنی میں ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت، یہ ہے بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو آئی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں۔ لیکن بندگی سے آگے کا ایک مقام ہے اللہ کا محبوب حقیقی بن جانا۔ کوئی انسان، کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب نہ رہے۔ وہی جو بات ہم پڑھ چکے ہیں توحید کے بیان میں، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر شے کے اوپر غالب آ جائے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے کہا ہے کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت جو اللہ کی مطلوب ہے اس کے دو حصے ہیں، دو چیزوں کو جمع کرنے سے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، انتہا درجے میں اللہ کی محبت اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا کہ جو حکم دے، جو تیرا فرمان ہو ہم حاضر ہیں۔ یہ گویا کہ اب دائرہ پھیل گیا پوری زندگی کے اندر، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی، لیکن اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ ایک بندگی جبرن ہوتی ہے، ہم انگریز کے غلام تھے، اس کا حکم ماننے پر مجبور تھے، لیکن ہمیں انگریز سے محبت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی بندگی اطاعت ہو، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، لیکن اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ لیکن اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، اب ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا، وفعلوا الخیر، میں اچھے کام کرو، خیر، خیرات، بلائی، نیکی۔ اس کو پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ یہ خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ تصوف بجز خدمت خلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست، کہ یہ جو اصل طریقت ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا، وہ تو اس کے تو ایک ہی شے ہے، وہ ہے خدمت خلق، بندوں کی خدمت۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ یہ بھی نہیں کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھ لو
تھوڑا سا کام کیا اور سمجھا بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑا ایثار کیا ہے، بڑی قربانی کی ہے، بہت ہم نے جان ماری کی ہے، کچھ نہیں، حق کا جہاد ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس رکوع میں یہ حق کے اعتبار سے دو باتیں آ رہی ہیں۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے جیسا کہ اس کے اندازہ کرنے کا حق تھا۔ اور اب یہاں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہے وہ آئندہ نشست میں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔